ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بیل آئیکن من پر عمل پریس کریں۔ صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا. معزز و مکرم سامعین اعظام، قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، حالات حاضرہ کے تناظر میں بہت سی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ اس طرح کے مراحل کسی قوم پر آنا یہ تاریخ کا کوئی پہلا قصہ نہیں. تاریخ کا دامن اس طرح کے واقعات سے بھرپور ہے اور تاریخی صفحات پر اس طرح کے مظالم کی داستانیں آج بھی اس زمانے کی خونریز داستانوں کو سناتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور کفر و اسلام کی یہ پہلی جنگ نہیں. کفر اور اسلام کے مابین مقابلہ آرائی کا مرحلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ کی حیات طیبہ سے لے کر آج تک یہ سلسلہ ہمہ وقت، ہر گھڑی، ہر ساعت دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں، کسی نہ کسی انداز میں مسلسل جاری ہے. اس لیے ایک طرف ہم اپنا ذہن یہ واضح کرتے چلیں کہ امت مسلمہ پر اس طرح کے واقعات جو اس وقت ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور ایک بڑی آبادی تحقیق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا جلا وطن کی سازشیں ہیں، یا اس کے علاوہ ذہنی طور پر جو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس طرح کے خون چکا واقعات اور اس طرح کے مظالم کی داستانیں اس سے پہلے بھی رچی گئی ہیں اور اس سے پہلے بھی یہ داستانیں ہمارے سامنے آئی ہیں. خاص طریقے سے بغداد کے اندر مسلمانوں کی تباہی، اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا ختم ہو جانا، یہ دو ایسے زبردست واقعات ہیں. لکھنے والوں نے تحریر فرمایا ہے کہ سقوط بغداد میں 1 کروڑ مسلمان تحقیق کیے گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد پھر مسلمانوں کو جو ترقی نصیب ہوئی ہے اور دوبارہ انہی لوگوں کے اندر اللہ نے اسلام کو پیدا کر دیا جو اسلام کے ختم کرنے والے تھے، اور چند سالوں کے بعد ہی وہ مناظر بھی ہمارے سامنے آئے. تاریخ بتاتی ہے کہ اسی بغداد کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند کیا جانے لگا، آوازوں کی صدائیں دوبارہ بلند کی جانے لگی. اسی ذیل کے اندر ٹرکی بھی ہمارے سامنے ہے کہ جہاں 1924 میں جب خلافت کو ختم کیا گیا، خلافت کے خاتمے کے ساتھ اتنا زیادہ ذہنی تشدد اختیار کیا گیا کہ اذانیں بھی عربی زبان کے اندر کہنے پر پابندیاں عائد کر دی. اسلام کا نام لینا دوبھر کر دیا گیا اس ملک کے اندر جو ملک خلافت کا گہوارہ رہا. لیکن حالات نے کروٹ بدلی اور رخ اس انداز میں بدلا کہ آج اسی ٹرکی کے اندر صرف ملک شام کے 30 لاکھ مہاجرین قیام پذیر ہیں مسلمان.
برما کے بھی ہزاروں مسلمان وہاں پر ہیں، عراق سے ہجرت کرنے والے بھی لاتعداد مسلمان ہیں جو وہیں پر قیام پذیر ہیں، یمن سے بھی ایک بڑی تعداد ہے جو وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ تو وہ علاقہ، وہ خطہ کہ جہاں پر خود کبھی اسلام کا نام لینا دوبھر تھا، آج وہ بہت بڑی، یعنی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں۔ آخر ان حالات کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن مقدس کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی شاندار انداز میں اس بات کو بیان فرما دیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے قرآن مقدس کے اندر جو خطاب ہوا کرتے ہیں وہ خطاب عموماً مردوں کو مخاطب کر کے ہوا کرتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، مردوں کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں، لیکن اس کے ذیل کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں۔ آتوا الزکاۃ، مردوں کو حکم دیا گیا زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اس کے ذیل کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو، خطاب مردوں سے ہے لیکن عورتیں بھی اس کے ذیل کے اندر شامل ہیں۔ تو غرض یہ کہ عمومی خطاب جو قرآن مقدس کے اندر ہوتا ہے وہ اسلوب یہی ہے کہ مردوں کو مخاطب بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے ذیل کے اندر عورتیں بھی شامل ہوا کرتی ہیں۔ لیکن چند مواقع ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی خاص طریقے سے ذکر فرمایا۔ انہی میں سے ایک آیت ہمارے سامنے جو پڑھی گئی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی نیک عمل انجام دے گا، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو شاندار پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ اور اگر 22 پارے کے پہلا صفحہ اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں بالکل آخری لائن ہمارے سامنے آتی ہے، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ رب العزت نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اجر عظیم تیار کر رکھا، یعنی مغفرت کا بھی وعدہ ہے، مغفرت بھی ان کے لیے تیار کی گئی، اجر عظیم کا بھی وعدہ کیا گیا۔ کن لوگوں سے؟ اللہ نے اوپر جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان المسلمین والمسلمات، کہ جو مسلمان مرد ہوں، مسلمان عورتیں ہوں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد ہوں اور مومن عورتیں ہوں، فرما بردار مرد ہوں، فرما بردار عورتیں ہوں، صبر کرنے والے مرد ہوں، صبر کرنے والی عورتیں ہوں، خشوع اختیار کرنے والے مرد ہوں، خشوع اختیار کرنے والی عورتیں ہوں۔ یہ تمام اوصاف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد پھر یہ آیت اللہ لے کر آیا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے، حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو جس طریقے سے عمومی خطاب قرآن میں ہوا کرتا ہے کہ صرف مردوں کو ہی ذکر کر دیا جاتا، لیکن باضابطہ طریقے سے مسلمین کے ساتھ مسلمات، مومنین کے ساتھ مومنات، قانتین کے ساتھ قانتات، صابرین کے ساتھ صابرات، خاشعین کے ساتھ خاشعات، متصدقین کے ساتھ متصدقات، والصائمین کے ساتھ والصائمات، والحافظین فروجہم کے ساتھ والحافظات، یہ سب اللہ نے ذکر فرمایا ہے خاص طریقے سے یہ بتلانے کے لیے کہ اگر کسی بھی معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، کسی ماحول کو اگر بدلنا ہے، کسی معاشرے کے اندر اگر آگ لگانی ہے، تو اس کے لیے سب سے واضح ترین طریقہ یہ ہے کہ اس علاقے کی، اس معاشرے کی خواتین کے اندر تبدیلی پیدا کر دی جائے۔ تو آپ دیکھیے، حالانکہ یہ خواتین صرف گھر کے اندر ان کا دائرہ نظر آتا ہے کہ ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کا حوصلہ، ان کا جذبہ، اور جہاں تک ان کی پہنچ ہے صرف گھر کا میدان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہیں سے دنیا بنا کرتی ہے۔ اگر گھر کے اندر انسان کا معاشرہ اور ماحول درست ہو جائے، دیندار ہو جائے، تو آپ دیکھیے باہر کی زندگی بھی خود بخود صحیح ہوتی چلی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے 2 لعنتی عورتوں کا خاص طریقے سے ذکر فرمایا ہے اور 2 جنتی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اللہ مثال بیان فرماتا ہے ان عورتوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور دونوں عورتیں پیغمبر کی بیوی، کفر امرأة نوح وامرأة لوط، ایک نوح علیہ السلام کی اہلیت اور دوسری لوط علیہ السلام کی اہلیت،
کہ دونوں کے دونوں اسلام قبول نہیں کی، فخانتاہما، بلکہ دونوں نے خیانت کی، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت سے بچانے والی ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ پیغمبر کی بیوی ہیں اپنی جگہ، اور اس زمانے کے اندر کفر اور اسلام ان دونوں کے درمیان نکاح منعقد ہو جایا کرتے تھے، ان کی شریعت میں اس بات کی اجازت تھی، اس لیے اہلیت تھی، لیکن جب اسلام قبول نہیں کیا، وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، نسبت اپنی جگہ ہے، تعلق اپنی جگہ ہے، اہلیہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان کے لیے کوئی بھی چیز فائدہ بخش نہیں ہوگی، بلکہ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کل قیامت کے دن ان سے فیصلہ کر دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہی تم انہی کے ساتھ جہنم کے اندر داخل ہو جائے۔ نسبتوں پر مرنے والے اور دامن تھام کر جنت جانے والے ذرا قرآن کی ان آیتوں کو اٹھا کر دیکھیں، کتنا سری ارشاد ہے کہ پیغمبر کی بیوی ہے اور پیغمبر کے ساتھ رفاقت رہی ہے، آخر تک رشتہ برقرار رہا، لیکن اس کے باوجود جب عذاب الہی آیا ہے تو جس قوم کی معاونت اور جس قوم کے ساتھ تھی اسی قوم کے ساتھ تباہی۔ حضرت کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب صبح کے وقت چلے ہیں تو اہلیہ سے کہا کہ تم بھی چلو، بعض روایات کے مطابق اہلیہ نے وہی منع کر دیا، اور دوسری بعض روایات کے مطابق اہلیہ چلنے لگی، اور جب عذاب آنا شروع ہوا ہے تو اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم سے کہہ دیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے جس وقت عذاب آئے گا، لیکن چونکہ یہ اپنی قوم سے اور کفر سے ہمدردی رکھا کرتی تھی، اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا ہے اس عذاب کے اندر یہ بھی گرفتار ہے۔ اور دوسری دو مثالیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ دو پاکیزہ ہستیاں عورتوں میں ایک فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ ہے، إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جنہوں نے 3 دعائیں کی ہیں، اللہ نے ان 3 دعاؤں کو دنیا والوں کے سامنے نقل فرما دی کہ جس وقت فرعون نے شکنجوں میں جکڑا ہے اور تکالیف اور اذیتیں دینا شروع کی ہیں اور انتہائی درجے تکلیفیں کہ جسم کے اندر کیلیں گاڑی گئی اور اس طریقے سے دیوار سے لگا دیا گیا، دربار کے سامنے رسوا کیا جا رہا ہے، قوم کے سامنے ذلیل کیا جا رہا ہے، صرف اس بات کے لیے کہ جس کلمے کو تم نے پڑھا ہے اس کلمے کا انکار کر دو، حتیٰ کہ جب تکالیف اذیت انتہائی درجے آخری مرحلے پر پہنچ گئی تو پھر زبان سے دعا نکلی، اے اللہ، دعا یہ ہے کہ میں جنت ایک محل وہ ہے جو فرعون دکھاتا ہے کہ اگر تم نے اسلام چھوڑ دیا اور کفر اختیار کر لیا تو یہ دنیا کی نعمتیں، یہ محل اور یہ شاندار عمارتیں سب تمہارے دامن کے اندر ہیں، قدموں کے اندر ہیں، اے اللہ مجھے دنیا کے یہ محلات نہیں چاہیے بلکہ جنت کے اندر مجھے محل عطا فرما، فرعون سے اور اس کی قوم سے عمل سے نجات نصیب فرما، اور جو ظالم ظلم کرنے والے ہیں ان سے بھی مجھے نجات نصیب فرما۔ آتا ہے روایت کے اندر کہ اللہ رب العزت نے فوراً جنت کے اندر جو ان کا ٹھکانہ تھا وہ ٹھکانہ انہیں دکھایا ہے اور اسی کے ساتھ روح کو قبض کرا لیا ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، دوسری پاکیزہ ہستی خواتین میں وہ حضرت مریم جن کا ذکر قرآن کی ان آیتوں میں کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے خاص طریقے سے ان کے جس وصف کو ذکر کیا ہے اس کی طرف مجھے توجہ دلانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو سربلند کرنے میں اور اسلام کو عروج بخشنے میں اہم ترین کردار اگر ادا کیا ہے تو وہ خواتین نے ہی ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں بجا بجا ذکر ہے، اور حتیٰ کہ ان کے نام کی باضابطہ ایک صورت بھی ہے حضرت ابراہیم کے نام پر، سورہ ابراہیم، اور اللہ رب العزت نے جتنا تفصیلی انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ایسے ہی حضرت ابراہیم ان کی قوم کے درمیان مذاکرات اور پھر ان کی قربانیاں، ان تمام واقعات کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس
حضرت ابراہیم واقعی اللہ کے خلیل اللہ کے نیک پیغمبر ہیں، لیکن انہی پیغمبر کے ساتھ قربانیاں دیتی ہوئی اگر کسی عورت کی شخصیت نظر آتی ہے تو وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی ہیں، کہ جن کی اداؤں کو اللہ رب العزت نے اتنا قبول فرمایا ہے، اتنا قبول فرمایا کہ اس چیز کو، اس ادا کو جو صرف بظاہر انجام دی گئی تھی، عبادت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اللہ کو وہ ادا، وہ صفت اتنی پسند آئی ہے کہ اسے عبادت کا ایک جز بنا دیا کہ قیامت تک آنے والے انسان صفا مروہ کے درمیان جب تک نہیں دوڑیں گے اس وقت تک اللہ نے جو ارکان اسلام عطا فرمائے ہیں، ان ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج ہے، اس حج کا فریضہ ہرگز نہیں ادا ہو سکتا۔ فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر آپ کے سامنے آیا۔ فرعون کی بیوی مشاطہ، جس کی خوشبو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں سونگھی، اور خود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے اگر کسی شخصیت نے اسلام قبول کیا ہے وہ بھی ایک خاتون جنہیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ ہر مرحلے پر جہاں اللہ کے رسول کو تسلی کی ضرورت، اللہ کے رسول کو حوصلے کی ضرورت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہمت بڑھانے کی ضرورت پڑی ہے، ہر موقع پر قدم بہ قدم ساتھ رہی ہے، حتیٰ کہ جتنی اپنی دولت تھی وہ سب کی سب اسلام کے عروج اور ترقی کے لیے لٹا دی ہے۔ ایسے ہی اسلام میں اگر سب سے پہلے کسی شہید عورت کو دیکھا جاتا ہے، اسلام میں پہلی شہادت ہی اٹھا کر دیکھی جاتی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت سامنے آتی ہے۔ اسلام کی خاطر اگر سب سے پہلے کسی نے آنکھیں گنوائی ہیں تو وہ بھی ایک خاتون نظر آتی ہے جسے حضرت زنیرہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کی خاطر اگر اپنے بیوی اور بچوں سے، اپنے شوہر اور بچے سے علیحدگی اختیار کی ہے تو وہ بھی ایک خاتون نظر آتی ہے، ام سلمہ۔ حبشہ کے اندر اگر سب سے پہلی ہجرت مردوں نے کی ہے تو ان مردوں کے ساتھ عورت بھی نظر آتی ہیں، اللہ کے رسول کے صاحبزادی حضرت رقیہ اور دیگر عورتیں۔ اسی طریقے سے صلاح الدین ایوبی کے زمانے کے اندر بیت المقدس کی فتح میں جہاں مسلمان مردوں کا اہم ترین کردار ہے، وہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہمشیرہ اور ان کی بہن رابعہ وہ بھی قدم بہ قدم نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ وہ مرحلہ اور وہ منظر سامنے ہے کہ جب مسلمان دونوں طرف سے شکنجوں میں جکڑ لیے گئے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی معاونت کے لیے 500 افراد کا ایک لشکر جرار نظر آتا ہے جو پیچھے سے حملہ کرتا ہے اور دشمنوں کو تہہ تیغ کر دیتا ہے۔ سلطان کو خوشی ہوتی ہے اور معلوم کیا جاتا ہے کہ کہاں سے یہ لشکر آیا ہے، کون حضرات ہیں۔ چنانچہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ان لباسوں کو اتار دو اور ذرا بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، تو چنانچہ آوازیں خاموش ہیں، کسی کی زبان نہیں ہلتی۔ پھر حکم دیا جاتا ہے کون ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرو، پھر زبانیں نہیں ہلتی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ تمہیں امیر کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے اپنی شناخت کو ظاہر کرو، تب بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں جو رابعہ رحمہ اللہ کی سرکردی کے اندر، سربراہی کے اندر مسلمان لشکر کی معاونت کے لیے چلی ہیں، اور ان کے اندر وہ جلہ اور ان کے اندر وہ ایمانی قوت کہ صرف ان 500 عورتوں نے جو مسلمانوں کو شکنجوں میں دشمنوں نے جکڑ لیا تھا انہیں تہہ تیغ کیا اور مسلمانوں کی وہ شکست فتح کے اندر تبدیل ہوئی۔ یہ مسلمانوں کی ایک لمبی تاریخ ہے خواتین کی قربانیوں کی، اور یہ قربانیاں ہر موقع پر مانی گئیں، اور جب خواتین کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے یقین جانیے تبھی بچے بھی اسی طریقے سے پروان چڑھتے ہیں۔ جب ان کے اندر ایمانی حرارت آتی ہے، ان کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، دلوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے کہ ہمیں اس دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے۔ بغداد کے اندر سقوط کے بعد اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے والی یہی خواتین کہ جب انہیں غلام اور باندیا بنا لیا گیا، گھروں کے اندر ان ظالموں نے قید کر لیے، تو انہوں نے ان کی بیویوں سے کہا کہ ہماری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ صرف ہماری عزت پامال نہ کی جائے، گھر کا ہر کام، ہر سب کچھ ہم خود انجام دیں۔ چنانچہ ان کافر بیویوں نے اپنی شوہروں سے عہد لی کہ ان کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے، اور وہ نوکرانیاں بن کر ان گھروں کے اندر دن کے اندر خدمت کرتی،
اور پھر رات کے وقت مصلوں پر گر جایا کرتی، اور جب ان کی سسکیوں کی آوازیں ان بیگمات کو سنائی دیتی تو وہ پھر ان سے جا کر کہتی کہ ہم نے تمہاری عزتیں بھی محفوظ کرا دی، اب تمہارا کیوں رونا ہے؟ جب انہوں نے سمجھایا ہے کہ یہ رونا صرف اس لیے ہے کہ جہنم کی اس ہولناک آگ سے ہم بھی بچ جائیں اور تمہارے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ آنسو جو نکلے تو ان کی آنکھوں سے ہیں لیکن گرے ان کے دلوں کے اوپر ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ خواتین بدلی ہوں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ وہ شوہر، ان کے شوہر، حتیٰ کہ جو شہزادہ جس نے حملہ کیا تھا، اللہ نے اس شہزادے کو بھی اسلام کی توفیق نصیب فرمائی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایمانی حرارت ہماری خواتین میں پیدا ہو۔ یہ ناچ گانوں سے، سنگیت سے اور بننے ٹھننے سے، بناؤ سنگار سے، میک اپ سے، ان فکروں سے کبھی نہیں آیا کرتی، بلکہ اس کے لیے فکریں کیا کرتی ہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق سے، جب دین کے کو سیکھنے اور سکھانے کے تعلق سے۔ یہی تو وجہ تھا کہ وہ بھی مائیں کی کہ افغانستان کے ایک علاقے کے اندر اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، بادشاہ نے ایک علاقے پر فوج کشی کی۔ اطلاع ملتی ہے کہ شہزادے کی فوج شکست کھا گئی اور شہزادہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ چنانچہ بادشاہ غصے میں بھرا ہوا بیگم کے پاس پہنچا کہ ہمارا بیٹا اتنا بزدل نکلا کہ میدان سے فرار ہو گیا۔ فوراً ماں کی زبان سے نکلا کہ میرا بیٹا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو خبر غلط ملی ہے، آپ کی خفیہ ایجنسی نے خبر غلط دی ہے، میرا بیٹا ہرگز پیٹ پھیر کر نہیں بھاگ سکتا۔ اگلے دن دوبارہ خبر ملتی ہے کہ واقعتاً وہ خبر غلط تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ فتح جو آخر میں ہوئی ہے وہ شہزادے کو ہی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو فوراً بیگم سے کہا آخر تم نے اتنے یقین کے ساتھ اور اتنے مضبوط یقین کے ساتھ کیسے کہہ دیا کہ ہمارا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا؟ چنانچہ وہ بیگم کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ جس وقت سے حمل قرار پایا تو اس وقت لے کر آخر تک میں نے اس بات کا عہد کر لیا تھا کہ میں حرام غذا کا ایک لقمہ بھی استعمال نہیں کروں گی۔ تو جو بچہ پورے 9 مہینے حلال غذا سے پروان چڑھا ہو اور پھر اس کے بعد جب میں نے دودھ پلایا، کبھی بیبو سے دودھ نہیں پلایا، تو میرا ایمان یہ کہا کرتا تھا کہ ایسے مضبوط یقین کے ساتھ جس بچے کو پروان چڑھایا گیا ہو وہ ہرگز میدان جنگ سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے سے یہی چیز ختم ہوتی چلی۔ بات حضرت مریم علیہ السلام کی چلی تھی، جو اللہ کی مبارک اور نیک بندی ہے، جن کا ذکر قرآن نے خاص طریقے سے فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے جہاں ان کی صفت ذکر کی ہے، یعنی اللہ کی نیک بندی ہے، کیوں ہے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جو قرآن نے خاص ان کی صفت ذکر کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، انہوں نے اپنی عصمت کے دامن کو پاک دامن رکھا، انہوں نے عصمت کے جوہروں کو بازاروں پر نیلام نہیں کیا ہے۔ احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو ایمانی کمزوری ہے اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ ان خواتین کے اندر وہ اسلامی جذبہ موجود نہیں۔ آج اور انہیں فکریں ہیں صرف اس بات کی کہ شادی کے اندر کون سا شاندار سوٹ پہن کر جانا ہے، اس کی میچنگ کیسے کرنی ہے، میک اپ کہاں کرانا ہے، کیسے تیار ہونا ہے، کس طریقے سے بچوں کو تیار کرنا ہے، ہر فنکشن کے اندر نیا لہنگا، ہر فنکشن کے اندر نیا جوڑا۔ تمام فکریں جب اس تک محدود ہیں اور عقل صرف یہی تک لگی ہوئی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان بچیاں جو اسکول کالج کے اندر جا رہی ہیں اور ماں باپ ان کی فکروں سے بالکل لا تعلق اور بے پرواہ نظر آ رہے ہیں، ان کی عصمت خطرے کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو ایسی بچیاں جب یہ پروان چڑھیں گی، جب ان کی کوکھ سے بچے جنم لیں گے، اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجیے خالد بن ولید، طارق اور موسیٰ بن نصیر اور سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم جیسے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے کوکھ سے ایسے ہی لوگ جنم لیں گے جو ٹک ٹاک پر مجرا کریں گے یا ناچ گانے کے اندر ملوث رہیں گے، جنہیں غلام بنا کر رکھا جائے گا، اس پر بھی وہ مطمئن رہیں گے کم سے کم ہم جی تو رہے۔ ان کے سامنے ٹیپو سلطان کی زندگی اور ان کا مقولہ نہیں رہے گا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے، بلکہ انہیں صرف یہ ہوگا کہ چلو غلام ہیں، کیسے بھی زندگی جی رہے ہیں، کم سے کم سانسیں تو لینے کے لیے ہمیں حکومت نے موقع دے دیا، یہی بہت بڑی بات ہے۔
غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، ہو جو ذوق یقین پیدا تو ٹوٹ جاتی ہیں زنجیر۔ اصل چیز ہے یقین کا پیدا کرنا، ایمان کو دلوں کے اندر جلا بخشنا، اور اس ایمان کو جلا بخشنے کا واحد ہتھیار یہ ہے کہ سب سے پہلا ہے، اور ایمان کے بعد جو فرض عائد کیا گیا ہے وہ ہے نمازوں کی پابندی۔ بار بار آپ سے 10 بار یہ بات کہہ دی گئی ہے، پھر کہی جا رہی ہے، خدا کے واسطے ان حالات میں مسجدوں کی طرف متوجہ ہو جائے، نمازیں پڑھنے والے بنیے، مسجدوں کو بھرنے والے بنیے۔ ایک سڑک پر جب جمع غفیر نظر آئے گا، سروں پر ٹوپیاں رکھنے کا مزاج بنائیے، کرتا پاجامہ پہننے کا مزاج بنائیے۔ جب اسلامی لباس کے اندر، اسلامی شناخت کے اندر آپ سڑکوں پر نظر آئیں گے، پھر دیکھیے آپ کی شناخت اور پہچان کیسے باطل پر آپ کا رعب اور آپ کا دبدبہ نہیں پڑتا، کیسے دشمنوں کے اوپر آپ کا خوف مسلط نہیں ہوتا۔ آج بھی ہم اپنی ان ماں اور بہنوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو ان سخت ترین مراحل کے اندر قربانیاں دے رہی ہیں اور سختی کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں۔ یقیناً یہ ان کی ایمانی حرارت ہی کا نتیجہ ہے، ورنہ صرف بات ان کی نہیں ہے بلکہ بات تو ہندوستان کے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت۔ لیکن کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں میرے عزیزوں کہ اپنے گھر کی خواتین کو اس طرح متوجہ کہ نمازوں کی پابندی کا اہتمام، سورہ یاسین کثرت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کے علاوہ جو ذکر و اذکار بتائے جاتے ہیں ان کی طرح متوجہ ہوا جائے، روزانہ نہیں جب موقع ہو جائے رات میں آنکھ کھل جائے 2 رکعت 4 رکعت 8 12 جتنی توفیق ہو جائے تہجد کی پڑھ کے امت کے حق میں دعا کرنے والے بنے۔ آپ یہ دیکھیے صرف چند گھروں کے اندر اگر یہ تبدیلی پیدا ہو گئی، یقیناً ہمارے معاشرے کی اصلاح انتہائی درجے آسان ہو جائے گی۔ اور جو باطل آج ہٹ دھرمی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، جو باطل آج ہم سے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر رہا ہے، جو باطل آج ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ منظر بھی ہمارے سامنے آئے گا کہ وہ خود اپنے اسٹیج پر ہمیں بلانے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ تبدیلیاں ہمارے اندر بھی کریں، کچھ بدلاؤ ہمارے معاشرے کے اندر بھی آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے صرف دعا پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسباب اختیار کیے ہیں، اور سبق یہی دیا ہے کہ اسباب اختیار کرو، اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کا مطلب ہی یہی کہ اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یہی نام ہے توکل۔ اس کے بغیر اگر توکل کے معنی کوئی اور یا کچھ اور مفہوم سمجھا جاتا ہے تو وہ غلط ہے۔ تو آخری بات پھر آپ سے یہی کہنی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے پردے کا ماحول، عصمت اور پاکدامنی کا ماحول، معاشرے کی اچھی طریقے سے اصلاح اور ان خواتین کے اندر اس جذبے کو پیدا کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے باقیات، صحابیات کی جو قربانیاں ہیں وہ، اور صحابیات کے بعد جو اولیاء اللہ اور ان کی بیگمات، ان کی بیٹیاں، ان کی جو قربانیاں ہیں، اس طرح کی جو بھی کتابیں ہمیں دستیاب ہو سکتی ہیں ان کتابوں کو گھر کے اندر پڑھیں تاکہ ان خواتین کے اندر بھی ایمانی حرارت پیدا ہو سکے۔ اللہ تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔